نادر میاں کا کوئی خط بھی آیا؟ چھوٹی ددا نے بی اماں کے قریب کھسکتے ہوئے اور جواب کا انتظار کیے بغیر ایک اور سوال کر ڈالا۔ کب پہنچ رہے ہیں خدا رکھے؟ اسی انتظار میں تو تھی میں۔ پچھلے خط میں صرف اتنا لکھا کہ کالج میں امتحان کی تیاری کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، جب آنے کے متعلق لکھوں گا۔ بی اماں کے لہجے میں نادر کے متعلق اتنی بے نیازی آ چکی تھی کہ چھوٹی ددا باوجود انتہائی کوشش کے کبھی ان سے اس پالیٹکس کے متعلق گفتگو نہ کر سکی۔ ارے دلہن بھی آئیں گی اللہ رکھے نند کی شادی کرنے؟ وہ سیز فائر کے قائل نہ تھیں۔ بی اماں ان کی ان باتوں سے کڑھ کے رہ جاتی، گویا دلہن تھی ہی ایسے ڈھنگ قرینے کی، ارمانوں چاہوں والی کے بیٹھ کر نند کی شادی کریں گی۔ ارے یہ کام میرے کرنے کا تھا، وہ آزردگی سے سوچتی، مگر منہ سے کچھ نہ کہتی۔ اللہ میرے بچے کو سلامت رکھے، میں کاہے کو اس کی بیوی کے نام کی کل ڈالوں۔ اس وقت بھی انہوں نے چھوٹی ددا کی بات کو ٹال دیا، چھالیے کی ٹوکری آگے کھسکا لی اور سروتا اٹھا لیا۔ آخر چھوٹی ددا نے مایوس ہو کر عصر کی نماز کی نیت باندھ لی۔ ایسے میں وہ بے اطلاع آن پہنچا۔ پھاٹک میں داخل ہوا تو جیسے اس کا دل گھٹ سا گیا۔ باغ پر وہ اگلی سی بہار نہ تھی۔ ددا عجیب لاپرواہی سے پڑا تھا۔ مالی پہلے سے زیادہ بوڑھا اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ برآمدہ سنسان اور بے رونق پڑا تھا۔ ہر چیز سے پرانے پن کا احساس ہو رہا تھا، ہر چیز افسردگی اور قرینے سے اپنی جگہ پر لگی تھی۔ امرود کے گھنے درخت کی چھاؤں میں بانس کی چھوٹی سی کھٹولی پر کوئی لیٹا اس کو آتا دیکھ کر اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ ارے میرا منا آ گیا۔ اس کے سوا اب اس عمر اس کو کوئی منا نہ کہتا تھا۔ حشمت نے اپنی سوکھی سوکھی باہوں سے اس کو لپٹا لیا۔ اس کی چاندی کی چوڑیاں اور کانسی کی ٹٹریاں بری طرح چبھ رہی تھیں۔ نادر کے مضبوط بازوؤں نے مٹھی بھر ہڈیوں کو اپنے حلقے میں لے لیا اور غیر ارادی طور پر جھک کے اس کے سر کو چوم لیا۔ اچھی تو ہو بوا۔ گول کمرے سے گزرتا وہ اندر کی طرف آ گیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تقریباً 2 سال بعد وہ یہاں آیا تھا۔ کوئی 3 سال میں صرف ایک مرتبہ مسوری جانے میں وہ اور روبینہ یہاں چند دن ٹھہرے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار دن بھر یا چند گھنٹوں کو آیا کرتا تھا۔ وہ کیا کہیں گے، تم نے تو دھر کا رخ ہی چھوڑ دیا رفتہ رفتہ۔ اس تخت پر بیٹھی ہوئی ماں کو خجل سی نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور گویا اس کا رواں رواں کھل اٹھا۔ اے لو خدا رکھے، بڑی عمر، آ گئے، انہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو گویا اس شیشہ دل میں اب بھی بال نہ پڑا تھا۔ وہ جلدی سے جا کر ان سے چمٹ گیا۔ انہوں نے بار بار اس کو چمٹایا۔ چھوٹی ددا کو سلام پھیرنا مشکل ہو گیا۔ ان کے پیٹ میں چوہے کودنے لگے۔ نادر کو ابھی تک ان کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ جلدی جلدی سلام پھیرتے ہوئے وہ اس کی طرف لپکیں۔ آ گئے جان عالم، اور اس کو گلے سے لگا لیا، بلکہ خود اس کے گلے سے چمٹ گئیں۔ ساری مقدر اور افسردہ فضا رخصت ہو گئی۔ اس کی خوش مزاجی اود کر آئی۔ اس نے ان کو زور سے بھینچا کہ چیخ پڑی۔ 2-3 سوکھے سوکھے تھپڑ اس کے شانوں پر رسید کیے۔ موذی کہیں کا، جروا کی صحبت میں بالکل ہی جنگلی ہو گیا۔ جنگلی پن تو تم کو دیکھنے سے آتا ہے، تم نے مجھے جان عالم کیوں کہا؟ اے ہاں، اور نہیں تو کیا کہوں، سچ تو ہے، بے نظیر کہوں، شہزادہ گلفام کہوں تو تیرا دل خوش ہو۔ لے گئی نا پری اڑا کر۔ تم کیوں جل رہی ہو، پہلے تم ہی لے اڑی ہوتی۔ دیکھ رہی ہو دلہن اب لڑکے کی کیا بک بک کر رہا ہے؟ تو آپ بھی تو لڑکے سے ایسی باتیں کرتی ہیں۔ انہیں اپنا لڑکا پہلے سے بہت خاموش اور کمزور نظر آ رہا تھا، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہاں ہے وہ؟ کون؟ بی اماں نے پوچھا۔ رابعہ، اور وہ خود ہی اس کو ڈھونڈنے کھڑا ہو گیا۔ یہیں کہیں ہوگی، دیکھو اپنے کمرے میں نہ ہو۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں آ گیا۔ کمرہ خالی تھا، جیسے کہ مسافر کا سامان بکھرا پڑا ہو، بے ترتیب سا۔ کچھ ادھورے سے اسکیچ بے ترتیبی سے پڑے تھے۔ اس نے اس کو ہر طرف دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ غسل خانے کے راستے باہر نکل گیا تو وہ غسل خانے کی دیوار سے ٹیک لگائے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا تنہائی کی زندگی نے اس کی انفرادی بشاشت اور شوخی کو کچل دیا تھا۔ اس کی زندگی کے 2 بہترین ساتھی اس سے بچھڑ گئے تھے۔ وہ چونک پڑی۔ اس کو یقین نہیں آیا کہ وہ اس سے لپٹ گئی ہے۔ اس نے اس کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے اس کی پیشانی پر پیار کیا، اس کی آنکھوں کو چوما، دونوں ہاتھوں سے اس کے بال سنوارے۔ پگلی کیوں رو رہی ہے؟
آج وہ اس کو بہت چھوٹی اور پیاری معلوم ہو رہی تھی۔ آخرکار وہ چپ ہو گئی، سرخ سرخ روئی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، محمود کو بھی نہیں لائے؟ وہ تو مجھے بھول گیا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم دونوں تم کو تو روز یاد کرتے ہیں، تمہاری تصویر اس کے کمرے میں رہتی ہے۔ وہ تو بہت کہتا تھا کہ میں اپنی پھوپھو کے پاس اور دادی اماں کے پاس جاؤں گا، پھر کیوں نہیں لائے؟ روبینہ نے روک لیا ہے کہ میں ساتھ لاؤں گی، وہ شاید 2-3 دن پہلے آئے گی۔ چلو اب بھی اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اس کے لیے چائے اور ناشتہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ خالی چائے کی پیالی لے کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کو قطعی بھوک نہ تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے ایک ایک چیز اس کو دے رہی تھی۔ کھا لو، دیکھ تو میں نے تیرے لیے سہال خاص طور پہ منگایا۔ اچھا یہ امرود کے کچالو تو کھا لو۔ اس کو یاد آ گیا، ارے امرود تو الہ آباد سے میں بھی لایا ہوں۔ اب رابعہ خوب کچالو بنا کر کھائے گی۔ ساتھ ہی اس کو کچالوؤں کو شائقین بینا کا خیال آ گیا۔ بینا ہوتی تو ابھی ٹوکرا لے کر بیٹھ جاتی۔ ہاں، کچالوؤں کا لطف تو بس اسی کے ساتھ آتا تھا، رابعہ افسردگی سے بولی۔ اس نے نادر کو اپنی اور بینا کی گفتگو کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ کیا حال ہے اس کا؟ پتہ نہیں، خط نہیں لکھتی۔ تم نے اس کی اپنی شادی کا بلاوا بھی دیا؟ رابعہ نے سر جھکا لیا۔ یہ تو ایسے ہی ہیں، چھوٹی ربیہ اماں کے سامنے ایسی دیوانی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اب وہ ان دیوانی باتوں کو ترس گئی تھی۔ یہ سب باتیں تو خواب ہو گئی تھیں۔ جب تنہائی میں بیٹھ کر ان سب کے متعلق سوچتی تو معلوم ہوتا کہ کوئی کہانی پڑھی تھی، کوئی فلم دیکھی تھی جو ذہن میں رہ گئی ہے۔ اس کے آنے سے روٹھی ہوئی رونق واپس آ گئی، ہر چیز میں جان سی پڑ گئی۔ شادی میں تقریباً مہینہ باقی تھا، لیکن ہر طرف رونق تھی۔ مالی نے باغ کی باڑ چھانٹ دی تھی، گملے صاف کر کے ان پہ گیرو پھیر دیا۔ بڑے اہتمام سے کیاری کیاری پتا پتا دکھا کر بھیا سے رائے لیتے۔ دھوبی بھی صبح شام آتا بھیا سے ملنے۔ گھر والا گھر جو آ گیا تھا، پرانے پرجاؤں میں سے کوئی نہ کوئی روز آتا۔ گھونگھٹ کی آڑ میں دعائیں دیتی ہوئی پرانی بہوئیں اور بھیا کو گودوں میں کھلانے والی، اس کی شرارتوں کا ذکر کرنے والی بوڑھی عورتیں روز ہی آدھمکتی تھیں۔ اس نے بھی آ کر شادی کا سما بھی سے بنا لیا تھا۔ لکھنؤ میں اب رشتہ دار ہی کون رہ گئے تھے؟ 2-4 پرے کے گھر جو لڑکیاں بالیاں اکٹھا ہو کر سہاگ گاتی، کوئی کہیں تھا اور کوئی کہیں۔ آنے والے بھی 2-4 روز پہلے ہی پہنچیں گے۔ اماں جی، عادل بھائی کو تو بلا لیجیے۔ ہاں میاں، لکھا تو ہے۔ واہ، میں خود لکھتا ہوں، یہ کیا کہ بس سب کچھ میں کروں اور وہ ٹھاٹھ سے مہمانوں کی طرح ہیں۔ وہ اپنے ماموں وداد بھائی کو بالکل سگے بھائیوں کا مقام دیتا تھا۔ اے لو، گانا بجانا بالکل نہیں ہے، مالن دھوبن جمعدار نہیں، سب کو شام سے بٹور لاتا ہے اور وہ سب کے سب گھر کے آنگن میں بیٹھ کر ڈھولک کی دھمک دھمک پر اپنی منجھی ہوئی رسیلی آواز میں سہاگ اور بنرے گاتی۔ ہریالی بنو چھوٹی، بنو بنو نادان۔ آنگن میں اجلے اجلے بسترے بچھے ہوتے، چوکیوں پر فرش لگا ہوتا اور 2-4 کرسیوں پر ادھر ادھر سے آئے ہوئے مہمان بیٹھے گانا سنتے۔ ساتھ ساتھ رابعہ کو وہ ستایا جاتا، چھیڑے جاتا، مجال ہے جب اٹھ کر سامنے سے چلی جائے۔ ہاں بوا، وہ گاؤ سول لیا، اور وہ تالیاں بجا بجا کر ڈھولک کی لے پر گاتی، اچھی موری میاں نے مول لیا، بنرا خرید لیا بنرا، کچے کلاوے سے ناپ لیا بنرا، کہہ دیا کہ میاں میرے ٹیکے کا مول نہیں بن رہا، کہ میاں مورے کنگن کا مول نہیں بن رہا، اے آدھی نہیں بن رہا، چھدام نہیں بن رہا۔ پھر وہ چپ کو ان کو سکھاتا اور وہ گاتی کہ میاں موری ڈگری کا مول نہیں بن رہا۔ آدھی رات تک ڈھولک تھمکتی اور وہ سگریٹ پیتے پیتے سوچتا کہ دیکھو روبی کو اب تک نہیں آئی، اگر آ جاتی تو کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے یہاں کی کئی شادیاں دیکھ لی ہیں، سب شادیوں میں ایک سی باتیں ہوتی ہیں، پھر بھی یہ تو میری اپنی رابعہ کی شادی تھی۔ کسی دن وہ پرے کے رشتے کی بہنیں بھاوجیں جمع ہو جاتی ہیں اور اپنے اپنے بچوں کو ملواتی ہیں۔ اداب کرو چچا کو، ارے یہ تمہارے ماموں ہیں، پہچان لو ان کو، ذرا یہ صاحب بہادر ہیں، دیکھنے میں نہیں آتے۔ اے بھیا، بیوی کو نہ لائے تو بیٹے کو تو لائے ہوتے، کیا پہچانے گا تم لوگوں کو؟ ارے ہاں، آج کل یوں بھی کون سی محبتیں باقی رہ گئی ہیں۔ وہ انہی محبت اور یہ گانگت کی باتوں کو ترسا ہوا تھا اور اس کی روح اس کو کھا رہی تھی۔ بعض وقت وہ خود کو ایک ایسے پودے کی مانند تصور کرتا ہے جس کو اکھاڑ کر غلط سرزمین اور ناسازگار ہوا میں لگایا ہو۔ وہ بہنوں کو چڑھاتا
کس چکی کا کھاتی ہو، اتنی موٹی ہو رہی ہو، اپنے میاں کے حصے کا بھی کھا لیتی ہو، جب ہی غریب سوکھ رہا ہے۔ ارے بلقیس، یہ پلاٹون کہاں سے بھرتی کر لی؟ سارے کے سارے گورکھے لگتے ہیں۔ ہاجرہ ہنس کر چپ ہو جاتی اور بلقیس بچوں کی حمایت میں لڑتی۔ واہ، میرے گورکھے کیا برے ہیں؟ آپ کا فرنگی کیسا ہے؟ میرا خالص ہندوستانی ہے۔ ایسا تیکھا ناک رگڑو گی اپنی بیٹی کے لیے، پھر بھی نہیں لوں گا۔ یہ سب دور ہی کے رشتوں کے بہن بھائی تھے، لیکن بے تکلفی اور قرب نے رشتوں کی دوری کو معدوم کر دیا تھا۔ عادل اور اس کی بیوی کے آنے پر رابعہ کو مانچے بٹھایا۔ سب کا خیال تھا نادر میں بیوی کے اثر سے انگریزیت آ گئی ہوگی، مگر اس نے کہہ کر ساری رسمیں کروائیں، اپٹن کھیلا، رنگ اچھالا اور بے حد ہلڑ مچایا۔ وہ بے انتہا خوش تھا اور بڑا ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ سب سے پہلے اس نے جس کے منہ پر اپٹن والا وہ چھوٹی ددا تھی۔ ارے چل پاجی، کوئی لڑکی باری نہ ملی، میں رہ گئی تھی سنگ کی سہیلی۔ میری سہیلی تو تم ہی ہو۔ دیکھ رہی ہو سکندر بہو اسے؟ اور سکندر بہو پیٹ ہلا ہلا کر ہنسنے لگی، مگر ان کے دل میں ایک کانٹا سا کھٹک رہا تھا۔ خدا رکھے یہ کیسا خوش ہے، مگر اس کی بیوی کو دیکھو، ہلی نہیں جگہ پر سے۔ کیسا کڑ ہوگا۔ سب سے زیادہ ماں کا دل محمود کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بہنیں اور بھاوجیں علی کا جوڑا لے کر گئیں تو بے اختیار بھی اماں کا دل بھر آیا اور وہ سچ مچ رونے لگی۔ وہ سمجھ رہا تھا ان کو الگ لے گیا، انہیں گلے لگایا، پیار کیا۔ آپ کاہے کو دل برا کر رہی ہیں؟ وہ سدا کی عقل کھری ہے، اپنے گھر میں ہمیشہ سب سے کٹی کٹائی رہتی تھی۔ وہ لوگ بھی اس کی سعادت پر اس سے رنج کرتے تھے۔ اس نے تو بس تار بھیج دیا تھا اور تحفے کے پارسل میں بڑا پیارا لفاظی کا خط لکھ دیا تھا۔ بس ٹھیک ہے، ایسا سوچا تھا، مجھے کیا خوشی ہو سکتی ہے ان سب سے مل کر۔ رابعہ اس کا خط پڑھ کر بہت روئی، اور دیکھو وہ ایک دن کے لیے بھی محمود کو نہ لائی۔ رخصت ہونے سے پہلے وہ کمرے میں پیر لٹکائے بیٹھی تھی۔ پارسل اور خط اس کے پاس پڑا تھا۔ باہر سے ڈھولک کی دھم دھم پر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کم سن لڑکیوں کی سریلی اور درد بھری آوازیں بابل کے بول گا رہی تھیں۔ ڈولے کا پردہ اٹھا کر جو دیکھا، چھوٹا بابل تیرا دیس رے۔ بابل کہاں تھا جو ان بولوں پر آنسو بہاتا؟ بھیا البتہ علی کو لیے ہوئے کمرے میں آیا۔ اس نے اپنی بٹوں کے ہاتھ سے روبینہ خط لے کر ایک طرف ڈال دیا اور اس کو اپنے سے چمٹائے ہوئے آہستہ آہستہ باہر بھی اماں کے پاس لے گیا۔ وہ بے حد رنجیدہ اور حواس باختہ تھیں۔ انہوں نے علی کو بار بار گلے لگایا، مگر ایک لفظ نہیں کہا۔ روبینہ ان کے گلے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ انہوں نے خود ہی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس میری چندہ، اب جاؤ، خدا حافظ۔ موٹر کے چاروں طرف نوکر کھڑے تھے، وہ ایک ایک سے مل کر رخصت ہوئی۔ نادر کا دل بھی اماں میں پڑا تھا۔ کاش روبینہ اس قابل ہوتی کہ اس وقت ان کو تسلی دیتی، ان کے پاس موجود ہوتی۔ جب وہ ریل کے کمپارٹمنٹ میں سے اترنے لگا تو وہ پھر اس سے چپٹی، رو رو کر۔ وہ بس اب چپ ہو جائے گی۔ وہ نیچے اترا، علی سے ہاتھ ملایا۔ اس کا خیال رکھنا، اس کو ہم نے لاڈوں میں بگاڑ دیا ہے۔ اس کا گلا بھر آیا۔ علی کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرے اور وہ مطمئن ہو گیا۔ رابعہ کے جانے کے بعد ساری بہاریں رخصت ہو گئیں۔ اب گھر میں بی اماں اور چھوٹی ددا تھے۔ بی اماں کے کمرے میں کارنس پر محمود کی بڑی سی تصویر رکھی تھی۔ دوسرے سرے پر نادر کے اپنے لڑکپن کی تصویر تھی، جس کو صاف کرنا وہ اکثر بھول جاتی تھیں، اور محمود کی تصویر کو ہر روز وہ اپنے ہاتھ سے صاف کیا کرتی تھیں۔ ان کی ادا نادر کو بہت پیاری تھی۔ جس طرح بچہ پرانے کھلونے کو نئے کھلونے ملتے ہی نظر انداز کر دیتا ہے، اسی طرح انہوں نے محمود کی تصویر دیکھ کر اس کی تصویر کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے ان کو اس کی تصویریں دکھائیں۔ اس کی باتیں سن سن کر وہ آپ دیدہ ہو جاتی۔ اے میرا بچہ، خدا اس کو عمر دے، وہ بار بار کہتی۔ ایک دن وہ ان کے پاس لیٹا تھا اور محمود کی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ ایک دم کہنے لگا، بی اماں، وہ اتنا خاموش اور سمجھدار ہے، بہت عجیب سا بچہ ہے۔ معلوم نہیں میں دیکھوں گا بھی کہ نہیں، مگر میرا دل کہتا ہے وہ غیر معمولی قسم کا لڑکا ہے۔ کیسی باتیں کر رہا ہے نادر، دور پار کیوں نہ دیکھو گے؟ بھئی میرے سامنے ایسی بکواس نہ کیا کرو۔ بی اماں، زندگی کی کسی کو کیا خبر ہے؟ وہ ادھر بہت دل گرفتہ رہتا تھا۔ اچھا بس مجھ سے بات نہ کرو، ہٹو میرے پاس سے۔ انہوں نے ناراض ہو کر منہ پھیر لیا، مگر وہ اس کی صحت کی طرف سے بڑی غیر مطمئن تھی۔ ان دنوں بے ستون میں کتنی خاموشی تھی۔
بات یہ ہے کہ نادر کے دم کا شور ہی بہت تھا، کچھ نہیں تو اپنی کھوئی ہوئی چیزیں ڈھونڈ رہا ہے، محمود کے ساتھ شور مچا رہا ہے، مالی، دھوبی، بھنگی یا کسی بھی اوندھے سیندھے آدمی سے بات چیت ہو رہی ہے، اب کالج جا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اور جب لکھنے پڑھنے میں لگ گیا تو پھر سر پیر کا ہوش نہیں۔ اب تو وہ اس کی ان عادتوں سے عاجز ہو چلی تھی، مگر اب جب کہ اس کی عدم موجودگی میں بے ستون میں مکمل سکون تھا تو اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ وہ نادر کی بگڑی ہوئی عادتوں کی خوگر ہو گئی ہے۔ اب وہ نہیں ہے تو دل چاہتا ہے کہ اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کے متعلق اسے پوچھ گچھ کرے، کسی بات پر گڑبڑ پھیلائے اور اس کی چھڑکیوں پر بچوں کی طرح گردن جھکا کر کسی طرف کو چل دے۔ ویسے اب وہ اپنی حماقت پر حیران بھی ہوتی تھی کہ کبھی وہ اس کو مہاراجہ کہا کرتی تھی، ایسے ہوتے ہیں راجے مہاراجے، توبہ کرو، وہ تو بس ایک بگڑا ہوا لاڈلا بیٹا ہے جو حال سے زیادہ اپنے آپ میں گم ہے، اور اب محمود کو بگاڑ رہا ہے احمق۔ ادھر نادر کے ہر خط میں یہی استفسار تھا، تم کب آ رہی ہو؟ سب کو تمہارا انتظار ہے، آ جاؤ جلدی سے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ علی میرا دوست ہے اور رابعہ بھی اس کو اچھی طرح جانتی ہے، یہاں روز گانے ہوتے ہیں، سب جمع ہیں۔ سب جمع ہے، اس نے خفگی سے سوچا اور ارادہ بدل دیا۔ وہ جانے کا پورا ارادہ رکھتی تھی، مگر اس سب جمع ہے اس نے اس کو بیزار کر دیا۔ جب سب جمع ہیں تو میرا کیا کام؟ وہ سب اپنی زبان بولیں گے، اپنی رسمیں کریں گے اور خوش ہوں گے، میں الوؤں کی طرح تنہا اور اجنبی ان کے درمیان بیٹھی ہوں گی۔ آج اس کو اپنی تنہائی کا تکلیف دہ احساس ہو رہا تھا۔ نادر تو وہاں سب کے ساتھ خوش اور مگن ہے، اور میں یہاں کس قدر تنہا ہوں، اور اپنے ہی ہاتھوں بلائی ہوئی تنہائی پر بری طرح کوڑ رہی تھی۔ کاش ایبک آ جائے، مگر کیوں آئے گا؟ وہ تو اس کی خاطر یہاں آتا ہے، مجھ سے یہاں کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ غیر ملکی جو ہوں، ایبک کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ خیال کتنا تکلیف دہ تھا، حالانکہ اس کا مزاج اس سے کتنا ملتا ہے۔ وہ بھی اپنے گھر والوں سے بے نیاز ہے، دور رہتا ہے اور خود ہی اس دوری پر کٹتا بھی ہے۔ محمود کھیلتا ہوا آیا اور اس سے نادر کا خط مانگنے لگا، جو بھی تھوڑی دیر ہوئی آیا تھا۔ اس کو اپنے ابا کی امی دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے محمود کو ڈانٹ دیا، بلا وجہ ہی، جنگلی احمقوں کی اولاد۔ وہ اس کے جانے کے بعد بھی زیر لب بڑبڑاتی رہی، اور احمقوں کی اولاد اس سے بے نیاز ہو کر برآمدے میں لٹو نچانے لگا۔ یہ لٹو ایبک نے لا کر دیا تھا۔ ناچتے ہوئے لٹو کے پھیلتے سکڑتے نیلے پھیلے رنگوں کی طرف دیکھتے دیکھتے وہ پھر ایبک کے متعلق سوچنے لگی، وہ کیوں نہیں آیا؟ باوجود تمام ہندوستانیوں کے خلاف دل میں غم و غصہ رکھنے کے وہ اس کو کالا ہندوستانی نہ کہہ سکی۔ اس نے یک لخت آنا بند کر کے اس کو اپنے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا دل بری طرح چاہنے لگا کہ وہ ضرور آ جائے، آج تو اتوار ہے، شاید وہ آ ہی جائے۔ 11 بج رہے تھے اور برآمدے میں ہوا ناگوار گرمی اختیار کر چکی تھی۔ وہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ بیرا اس کے کمرے میں لگی ہوئی خس کی ٹٹیوں کو ٹھیک کر رہا تھا۔ باغ کی طرف والے دریچے میں ابھی ٹٹی نہیں لگی تھی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ سامنے لان پر کوئی کھڑا تھا، اس کی طرف پیٹھ کیے، سلک کا کرتا اور سفید شلوار پہنے محمود سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ محمود کو اٹھائے ہوئے تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں لپٹے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر اس کا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ محمود کو کندھے پر بٹھائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جہاں وہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ وہ اس کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ طلائی کام کا سلیم شاہی جوتا، چھوٹے پائنچوں کی شلوار، خوش وضع سلک کا کرتا جس کی پشت اور گلے پر طلائی کام تھا۔ ایسی تصویریں اس نے رابعہ کے پاس بہت دیکھی تھیں۔ چغتائی آرٹ، وہ اس وقت اس کا موضوع معلوم ہو رہا تھا، جیسے کوئی مغل شہزادہ ہو۔ ہیلو ایبک، السلام علیکم۔ اس نے مخصوص بے نیازی سے سلام کیا۔ وہ ہمیشہ اسے السلام علیکم ہی کہا کرتا تھا۔ کہاں رہے اتنے دن، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا، ہاں چلا گیا تھا، لیکن وہ بے ساختہ جھوٹ بولنے کا عادی نہ تھا۔ نہیں تو یہی تھا۔ پھر کیوں نہیں آئے؟ پتہ نہیں کیوں، میرا دل ہی نہیں چاہا۔ واہ، یہ بھی کوئی جواب ہے، اس نے سوچا۔ میں تمہارا روز انتظار کرتی تھی، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کو معلوم ہے میں یہاں کتنی تنہا ہوں؟ ہاں، مگر آپ شادی میں کس دن جا رہی ہیں؟ کسی دن نہیں۔ کیوں؟ آپ کو جانا چاہیے۔ میرے خیال میں میرا جانا ضروری نہیں ہے۔ وہ اس کو عجیب طرح دیکھ رہی تھی۔ ایبک کچھ سٹپٹا سا گیا۔ شاید اس کو ڈاکٹر صاحب سے اتنی وابستگی نہیں، اور کچھ نہیں تو ان کی خاطر چلی جاتی۔ اس نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ محمود کی طرف متوجہ ہو گیا۔
محمود نے ایک کتاب پھیلا رکھی تھی، بڑی سی تصویروں کی کتاب، اور کہہ رہا تھا یہ میری پھپھو رابعہ ہے، انہوں نے بھیجی ہے مجھے۔ آہا بڑی مزیدار ہے یہ تو، ارے دیکھو تو اس مرغے کے کتنے چوزے ہیں، اور گنے 1 2 3۔ وہ جھکا ہوا بہت انہماک سے چوزے گن رہا تھا۔ 1 2 3۔ روبینہ کے جھلائے دماغ سے آوازیں ٹکرا رہی تھیں، پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا جا رہا تھا۔ جب بھی وہ اس کے سامنے ہوتا اس کا دل چاہتا اس کے سوا کسی سے مخاطب نہ ہو۔ اس کا دل چاہ اٹھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارے کہ اس کی موجودگی کو نظر انداز کر کے چوزے گن رہا ہے، گویا بڑا اہم کام ہے یہ بھی۔ وہ صبر سے بیٹھی چوزوں کے ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ آخر کتنے ہوں گے؟ بے شمار تو ہوں گے نہیں، کبھی نہ کبھی تو یہ تعداد ختم ہوگی۔ مگر اب وہ گلہری کے کنبے کا شمار کر رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ بیٹھی رہے یا اٹھ جائے۔ کتاب موٹی تھی، ہر صفحے پر ایک نہ ایک جانور کا وسیع کنبہ موجود تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی یہ جانور اور اس کے کنبے اس کو یوں بور کریں گے۔ یہ آج اتنا بدلا کیوں ہے؟ یہ تو بڑی بے تکلفی سے بات چیت کیا کرتا تھا۔ وہ باوجود اس کا احترام کرنے کے دلچسپ اور بے تکلف باتیں کرتا تھا، مگر آج گستاخی کی حد تک اس سے بے نیازی برت رہا۔ وہ تھوڑی دیر تک اخبار کے صفحہ پلٹتی رہی، باتیں کرتے کرتے ایبک نے چوری چوری اس کی طرف دیکھا اور محمود سے بولا، اپنی ممی سے پوچھو، اس کا جواب وہی دیں گی۔ کس بات کا جواب؟ اس نے مصنوعی رکھائی سے پوچھا۔ یہ پوچھ رہا ہے کیا یہ بلی بھی اپنے بچوں سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا ممی مجھ سے؟ تو میں کہہ رہا تھا ممی سے پوچھو کیا وہ بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں؟ چنانچہ یہ بلی بھی جتنا یہ بلی اپنے بچے سے کرتی ہے۔ اس کو ہنسی آ گئی۔ بہت شریر ہو تم خان ایبک، تم دونوں بلی اور مرغوں کے کنبوں پر ریسرچ کیے، جاؤ میں نہا کر آتی ہوں۔ غسل خانے سے نکل کر وہ ڈریسنگ روم میں آئی۔ اس نے ہلکے گلابی لباس کے بجائے سفید لباس پہنا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال ٹھیک کیے۔ وہ میک اپ یوں کم کرتی تھی اور نادر نے اور بھی اس کی عادت کو ختم کر دیا تھا۔ انہی دنوں اس کے الفاظ کو آسمانی الفاظ سمجھا کرتی تھی۔ ان دنوں اس کا الجھ الجھ کر کہنا، بھائی یہ لپسٹک مت لگایا کرو، اس کو بہت پیارا لگتا تھا۔ اور کبھی اس کے گلابی رخساروں پر اس کو روز کی شوخ رنگ تہ نظر آ جاتی تو وہ اپنے آپ کو گیلا کر کے رگڑ رگڑ کر صاف کر دیتا کہ خدا کے واسطے اتنے خوبصورت رنگ کو اس منحوس سرخی کے نیچے مت چھپایا کرو۔ حسن کی خس کی ٹٹیوں کی خوشبو اور خوابناک سی تاریکی کمرے میں پھیل پھیل کر آسودگی اور نشے کی سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بیلے کا گجرا گندھا رکھا تھا جو مالن ابھی ابھی دے کر گئی تھی۔ اس نے گجرا گلے میں باندھتے باندھتے سوچا، یہ نیم برہنہ انسانوں کا فاقہ کش ملک اتنی پراسرار اور مست کن خوشبوؤں سے کیوں معمور ہے؟ اس میں جتنا انتشار اور بےکلی ہے، اسی قدر عشرتوں کی فراوانی بھی ہے۔ یہاں قدم قدم پر زندگی میں اتنا زبردست تضاد کیوں ہے؟ صرف چند قدم کے فاصلے پر شاگرد پیشہ میں اس زندگی کا پتہ بھی نہیں مل سکتا۔ اس خس کی جڑیں اس ٹٹی کو چھڑکنے والے یا اسی جیسے کسی شخص کی زمین پر پھیلی ہوں گی، اور ایسے ہی ہاتھوں نے اس کو کھود کر یہ مٹی بنائی ہوگی، مگر وہ اور اس کی نسلیں اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ترستی رہتی ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ترستی رہیں گی۔ یہ سب باتیں اس کی راحت پسند ان کا انگھڑ دماغ یوں سوچ لیتا کہ اس نے ایک منظم ماحول میں جنم لیا تھا جہاں زندگی میں اتنا زبردست تضاد موجود نہ تھا۔ آخری بار اس نے آئینے کے سامنے اپنے ملکوتی حسن کا جائزہ لیا۔ آج بہت دن کے بعد اس کو اپنے دل فریب آنکھیں اور سنہرے بال انوکھے اور دلچسپ نظر آئے۔ وہ ایک خاموش اور حسین خواب کی طرح ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ایبک اخبار پڑھ رہا تھا۔ ٹیلکم پاؤڈر سینٹ اور میلے کی ملی جلی خوشبو نے اس کو چونکا دیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ صبح صادق کی طرح صبی اور دل نواز نظر آ رہی تھی اور اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ محمود کہاں ہے؟ روبینہ نے اس کو سوچتے ہوئے پا کر پوچھا۔ محمود؟ وہ چونکا، پتہ نہیں، یہیں کہیں ہوگا۔ بڑی گرمی ہے، جب تک نہاؤں نہیں چین نہیں پڑتا۔ ہاں، آپ پہاڑ پر کیوں نہیں چلے گی؟ ہم ہر سال کسی نہ کسی پہاڑ پر جاتے ہیں، مگر اس دفعہ تو نادر کو اپنی بہن کی شادی کی پڑی ہوئی تھی، کوئی پروگرام ہی نہیں بن سکا۔ ایبک کو آج یہاں اور بھی گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج وہ اس کی ناقابل فہم نظروں سے نہیں گھبرا رہا تھا، بلکہ خود اپنے آپ سے پریشان تھا۔ اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں ایبک،
تم کو قطعی اجازت نہیں، بیٹھو اور یہ بتاؤ کہ تم کیا کھاؤ گے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی اپنائیت تھی، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی التجا تھی کہ ایبک پھر بیٹھ گیا۔ بولو کیا کھاؤ گے؟ جو کھلوا دو، اس نے قیدر بے تکلفی سے کہا۔ کھانے کے بعد دونوں ایک صوفے پر قریب بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے متعلق بہت کچھ جان گئے تھے۔ شام کو وہ خود اس کو ہاسٹل تک پہنچانے گئی۔ میں بس سڑک پر یہیں اتر جاتا ہوں۔ وہ ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر اتر گیا۔ وہ لڑکوں کی بے ڈھنگی اور بے فکر زبانوں سے ڈر رہا تھا، اور جب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو ایک عجیب اور انوکھا سا احساس اس کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا۔ وہ اب تک اس کے ریشمی اور شفاف وجود کو اپنے سے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کے دل میں ایک سوال تھا، وہ اس کو خود سے اتنا بے تکلف کیوں کرنا چاہتی ہے؟ وہ کیوں اس کی طرف اتنی متوجہ ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور وہ خود ہی اس خیال سے گھبرا گیا۔ پھر اس نے سوچا، ہٹاؤ، ان لوگوں کے تو یہی طریقے ہیں، میں اتنی سی بات کو نہ جانے کیا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ روبینہ بھی دیر تک اسی کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ آج تو کچھ مختلف نظر آ رہا تھا، پھر بھی کتنا جھیپا ہوا تھا۔ میں ذرا اس کے قریب کیا بیٹھ گئی، بوکھلا گیا، اور جب لائٹر سے میرا سگریٹ سلگا رہا تھا تو اس کا ہاتھ بری طرح لرز رہا تھا۔ دیکھو آتا ہے کہ نہیں، وعدہ تو کر گیا ہے۔ اور دوسری کل اور اس کے بعد کی ہر آنے والی کل کو وہ پہنچتا رہا۔ غیریت کے پردے آہستہ آہستہ سرکتے رہے، سینما اور بوٹنگ کے پروگرام بنتے رہے، ان دونوں کے مابین نقش دوئی ختم ہوتا رہا۔ سنگم کے کنارے کھڑے ہو کر دلاویز باتیں کرتے رہے۔ بے ستون کی خاموشیاں بھی بڑھتی گئیں اور اس کے در و دیوار ایک نئی کرشن لیلا کا کھیل دیکھتے رہے، مگر ایبک اس کے باوجود اپنی حدوں سے باہر نہ نکلا تھا۔ وہ ایک نئی سی سرشاری اور آرزو مندی کے تحت رفتہ رفتہ اس کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ تمام وقفے جب کہ وہ مجبوراً اس سے دور رہتا تھا اور ہاسٹل میں ہوتا تھا، اس کے لیے سہانے رو بن جاتے تھے۔ مذاق ہی مذاق میں اس نے راہوار دل کو بہت آگے بڑھا لیا تھا۔ وہ ناہموار اور دلدلی راستوں پر گامزن تھا، اور ان راستوں سے آگے اس کو اپنی راہ میں سربفلک پہاڑ نظر آ رہے تھے، لیکن وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا وہ اس کے استاد کی بیوی ہے۔ اس نے تو سوچ لیا تھا کہ چلو اس معاملے میں دل کا زیان ہی صحیح۔